بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، اور یہ آج ہماری مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پیارے شہر میں آخری رات ہے۔ کل بعد جمعہ انشاءاللہ اپنے ملک کی طرف روانگی کے سفر کا آغاز ہونا ہے۔ مدینہ کا سفر آنے سے پہلے جتنا حسین ہوتا ہے، جتنا امنگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، عشق و محبت سے لبریز ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے مدینہ کو چھوڑنا اتنا ہی نمناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے، جو نبی علیہ السلام کا امتی ہے، امت خضرا کے سائے میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے رہ کر کے یہ بات یاد آتی ہے۔ مجھے رہ کر کے صحابہ کرام کے ان گنت واقعات، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی یا نبی علیہ السلام کے شہر کی جدائیگی کے وقت صحابہ کرام کے کیا حالات تھے، اس کو دماغ میں لا کر کے ہی اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ صحابہ کو نبی علیہ السلام سے کیا عشق تھا، اور ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، یہ نالائق اور گنہگار امتی۔ نہ عشق ہے، نہ آداب ہے، نہ محبت ہے، نہ اتباع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی نبی کے امتی تو ہیں۔ مجھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے وہ کلمات یاد آتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل پر کیا بیتی ہوگی اس وقت جب نبی علیہ السلام نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب وہ روانہ ہو رہے تھے مدینہ منورہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سواری کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، معاذ اگلے سال جب تم آؤ گے میری ملاقات نہیں کر پاؤ گے، میری قبر پر تم پہنچو گے۔ اب سوچو ذرا، یہ جملہ حضرت معاذ وہ صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے، کیا بیتی ہوگی ان کے دل پر جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ معاذ اگلے سال آؤ گے تو میری قبر پر آؤ گے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے نا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو سید المؤذنین ہے، اسی مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اذان دیتے وقت یوں کہا کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشارہ کر کے یوں کہا کرتے تھے۔ تو جب وہ منظر رخصت ہو گئے، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو حضرت بلال حبشی نے اذان کہنا بند کر دی تھی، اور مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے کہ اب آقا نہیں رہے۔ تو اسی غم میں، اسی فراق میں پھر مدینہ منورہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے، اور وہاں ایک رات نبی علیہ السلام خواب میں آئے کہ کیسی بے وفائی ہے، واپس بھی نہیں آتے ہیں۔ تو پھر واپس مدینہ منورہ پہنچے حضرت عمر کے دور خلافت میں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے بڑا اصرار کیا، پہلے عذر کیا، پھر اذان دی، تو مدینہ میں کوحرام مچ گیا، سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان آ گئی۔ بہرحال ہم بھی اب مدینہ کو الوداع کہے گے اس امید کے ساتھ کہ جس اللہ نے آج پہنچایا، اس سے پہلے پہنچایا، وہی اللہ، وہی کریم اللہ اپنے کرم اور فضل سے پھر حرمین کی اس مقدس حاضری کا پھر اسباب بھی عطا کرے گا، شوق بھی عطا کرے گا، توفیق بھی مہیا کرے گا۔ اسے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ کروڑہا درود ہو گنبد خضرا کے اس کے نیچے امی عائشہ کے حجرے میں مدفون میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کروڑہا درود ہو۔ ہمارا سب کچھ قربان آپ پر ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کے امتی ہیں۔ فدا کا ابی و امی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہر مومن کو، آپ سب کو، مجھے حرمین کی حاضری بار بار عطا فرمائے۔ یہی بات کہنے کو دل چاہتا ہے، مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔